آج بات کریں گے لیور یعنی جگر کے بارے میں کہ اگر آپ کا جگر ڈیمیج ہو رہا ہے، جگر کے ارد گرد فیٹ جمع ہو رہا ہے یعنی فیٹی لیور ہے، تو کیسے آپ اپنے جگر کو دوبارہ سے ہیلدی بنا سکتے ہیں اس سٹیج کے آنے سے پہلے جس سٹیج کے آنے کے بعد جگر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا اور ہمارا جگر مکمل طور پر برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ جگر ہماری باڈی میں موجود نہ صرف سب سے بڑا آرگن ہے بلکہ یہ ہماری باڈی میں 500 سے زیادہ فنکشنز کو پرفارم بھی کرتا ہے، اس لیے جگر کا ہیلدی بنے رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جگر کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جگر اپنے آپ کو ریپیئر کر دوبارہ سے پہلے جیسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر جگر میں ایک حد سے زیادہ ڈیمیج ہو جائے تو جگر نہ تو اپنے آپ کو ریپیئر کر پاتا ہے اور اس کے بعد جگر ٹرانسپلانٹ ہی ایک آپشن بچتی ہے جو کہ ہمارے ملک میں نہ تو سستا ہے اور اس مرحلے میں سالوں تک لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو جگر کو دوبارہ سے ہیلدی بنانے کے سٹیپس بتانے جا رہا ہوں۔ جب ہمارا جگر خراب ہو رہا ہوتا ہے تو مکمل طور پر فیل ہونے سے پہلے وہ کچھ سٹیج سے گزرتا ہے، جیسے کہ جو سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوزش یعنی انفلاممیشن کی۔ جگر میں انفلاممیشن پیدا ہوتی ہے جو کہ جگر میں مختلف مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے اور انفلاممیشن کی ہی وجہ سے جگر کے ارد گرد چربی جمع ہوتی ہے۔ تو جگر ڈیمیج کا جو دوسرا سٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے جگر کے ارد گرد فالتو چربی کا جمع ہو جانا۔ یہ انفلاممیشن کی وجہ سے بھی جمع ہو سکتی ہے اور ہمارے انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے بھی۔ اس کے بعد پھر لیور سروسس کی سٹیج آ جاتی ہے اور ایک دفعہ سروسس ہو جانے پر اسے ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ لیور ڈیمیج کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بالکل خاموشی سے ہوتا ہے اور جب تک ہمیں لیور ڈیمیج کی پہلی کچھ نشانیاں یا سائنس نظر آتے ہیں جیسے کہ درد وغیرہ ہوتا ہے یا دیگر سائنس نظر آتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور جگر اس وقت تک اتنا زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے ریپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ آسانی سے گھر پر ہی پتہ چلا سکتے ہیں کہ کیا آپ کا جگر ڈیمیج ہونے کی راہ پر گامزن ہے اور آپ اس عمل کو پہلے ہی ہونے سے روک سکتے ہیں۔ گھر پر جگر کا ٹیسٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیدھا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جانا ہے اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھنا ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے باوجود آپ کو آپ کی پاؤں کی انگلیاں نظر آ جاتی ہیں تو سمجھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر تونت یعنی پیٹ نکلے ہونے کی وجہ سے آپ کو آپ کی پاؤں کی انگلیاں نظر نہیں آ پاتی تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کے جگر کے ارد گرد بہت زیادہ فالتو چربی جمع ہو چکی ہے۔ کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا، جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر جگر میں سٹور ہونے کے لیے بنے ہیں نہ کہ ہماری باڈی میں، لیکن اگر فیٹ سیلز جگر سے نکل کر ہماری باڈی میں سٹور ہو رہے ہیں جیسے کہ ہمارے پیٹ پر سٹور ہو رہے ہیں تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے جگر میں جو فیٹ سٹوریج تھی وہ فل ہو چکی ہے، جس وجہ سے ہی فیٹ جگر سے نکل کر ہماری باڈی پر آ رہا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ان سٹیپس کی کہ کیسے ہم اپنے جگر کو دوبارہ سے ہیلدی بنا سکتے ہیں۔ تو جگر کو ریپیئر کرنے اور دوبارہ سے ہیلدی بنانے کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے فاسٹنگ۔ رمضان کے مہینے میں تو ہم فاسٹ کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم عام دنوں میں بھی فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ چیز نہ صرف ہماری ہیلتھ کو بدل دیتی ہے بلکہ ہمارے جگر کو ریپیئر کرنے اور دوبارہ سے ہیلدی بنانے میں بہت زیادہ مددگار رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے جگر کو ہیلدی بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 16 گھنٹوں کی فاسٹنگ لازمی کریں، یعنی آپ نے دن میں 16 گھنٹے میں کچھ نہیں کھانا لیکن باقی کے 8 گھنٹوں میں آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ تو دن میں 20 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں اور صرف 4 گھنٹے کی ونڈو میں کھاتے ہیں۔ فاسٹنگ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فاسٹنگ کرنے سے جگر میں سوزش یعنی انفلاممیشن کم ہوتی ہے جو کہ جگر کو ڈیمیج کرنے والی سب سے بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح جگر میں ایسے انزائمز کے بننے کی تعداد میں کمی آتی ہے جو کہ جگر ڈیمیج کو مزید بوسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اینٹی آکسیڈنٹس کا نام تو سنا ہی ہوگا، اکثر ہیلتھ ویڈیوز میں ایسی خوراک استعمال کرنے کی تاکید کی جا رہی ہوتی ہے جن کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں قدرتی طور پر اینٹی آکسیڈنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاسٹنگ کرنا کتنا زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے آٹوفجی۔ یہ بنیادی طور پر ایک قدرتی عمل ہے جس میں ہماری باڈی سیلز کے ایسے حصے جو کہ ناکارہ ہیں اور بیکار ہو چکے ہیں انہیں بریک ڈاؤن کرتی ہے تاکہ ہمارے سیلز ٹھیک طرح
तरह से ऑपरेट कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑटोफेजी एक कुदरती अमल है, लेकिन हम इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑटोफेजी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद अमल है। इस अमल के दौरान हमारी बॉडी उन हिस्सों को डिस्ट्रॉय और रिप्लेस कर देती है जिनकी बॉडी में जरूरत नहीं होती। ऑटोफेजी के अमल के दौरान बॉडी जिगर में पैदा होने वाले कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, और अगर जिगर में कोई वायरस या बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है तो उन वायरसेस और बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने से भी रोका जाता है। और अगर हम किसी तरह से बॉडी में ऑटोफेजी का अमल तेज कर देते हैं तो जो हमारे जिगर के सेल्स बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं और जो कि दूसरे सेल्स को भी डैमेज करने की वजह बन रही हैं, बॉडी उन्हें रिप्लेस करने लगती है। तो ऑटोफेजी को बूस्ट करने के लिए भी सबसे बेहतरीन तरीका फास्टिंग है। कोशिश करें कि दिन में 16 से 20 घंटों की फास्टिंग करें। इसी तरह एक्सरसाइज करने से भी ऑटोफेजी का अमल तेज होता है। इसी तरह से अगर आप मुनासिब और क्वालिटी स्लीप लेते हैं तो ये चीज भी बॉडी में ऑटोफेजी को तेज करती है। तीसरे नंबर पर आ जाती है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आप अपने लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उसका भी सबसे पहला स्टेप फास्टिंग ही है, जबकि दूसरे नंबर पर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी खुराक में कम से कम करने की कोशिश करनी है। यानी आपने लो कार्ब डाइट लेनी है। रोटी हो, चावल हो या चीनी, ये तमाम ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कोशिश करें कि रोटी, चावल और चीनी को अपनी डाइट में कम करें। अपनी डाइट में क्रूसीफर वेजिटेबल्स को शामिल करें, जिनमें बंद गोभी, गोभी, मटर, ब्रोकली और दीगर सब्जियां शामिल हैं। इन सब्जियों को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की कोशिश करें। इसी तरह ऐसी सब्जियां जिनमें सल्फर बहुत ज्यादा मौजूद है, जैसे कि मूली, इन सब्जियों को भी अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। कॉफी और ग्रीन टी का इस्तेमाल भी हमारे जिगर को डिटॉक्स करता है, क्योंकि इनके अंदर पॉलीफेनोल्स मौजूद होते हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, बाकायदगी से वर्जिश करें और क्वालिटी और अच्छी नींद लें, तो इंशाल्लाह ताला आप अपने जिगर को पहले जैसा बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।